السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 2 درس اول میں آپ نے سورہ انفال میں پڑھا مال غنیمت کے بارے میں، مومنان کی خصوصیات کے بارے میں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اب ہم دوسرا درس پڑھیں گے۔ اذ یغشیکم نعاسا امنۃ منہ، یغشی ہوتی ہے نیند، طاری کر دینا، نعاس نیند، اونگ غنودگی، یعنی جب اس نے تمہیں اونگ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین اور تسکین تھی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہاری طرف پانی اتارا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تاکہ وہ تم کو صاف ستھرا کر دے اور شیطان کی ناپاکی سے تم کو دور فرما دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو ڈھارس دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ آپ نے پچھلے اس میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، اس کی وجہ سے مسلمان پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کی ظاہری پریشانی کو دور کر دیا تھا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک خاص قسم کی نیند طاری کر دی۔ نیند کے بعد جب وہ اٹھے تو ان کا سارا خوف و ہراس جو ہے وہ ختم ہو گیا، ان کے دلوں میں سے شیطان کا پھیلایا ہوا وسوسہ دور ہو گیا، اور وہ ظاہری طور پر قدم جمانے کے بعد ان کے اندر کا ڈر نکل کر ان کے دل بھی مضبوط ہو گئے، اور وہ دوبارہ اپنی حالت میں واپس آ گئے۔ اگلی آیت ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، تو تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو، عنقریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دوں گا، تو کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو اور ان کی ایک ایک پور جوڑ پر ضرب لگاؤ، اناق گردنیں، کل بنان پور پر۔ جنگ بدر میں شیطان ملعون جو ہے وہ کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی صورت میں ابو جہل کے پاس گیا تھا، اور اس نے ابو جہل کو بڑی تسلی دی تھی کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں اور میرا پورا قبیلہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی سرکردگی میں فرشتوں کے دستے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مسلمانوں کو یہ یقین دلائیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں، اور میں کافروں کے دلوں میں اتنی ہیبت ڈال دوں گا کہ وہ آپ سے ڈریں گے، تو آپ بس مسلمانوں کو ثابت قدم رکھیں، ان کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ آپ کی کم تعداد جو ہے وہ کسی طرح بھی کافروں کے لیے کمزوری کا باعث نہیں بنے گی، بلکہ آپ کی کم طاقت بنے گی، وہ کافروں پہ غالب آئے گی، کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو آپ ان سے اس حد تک لڑیں کہ ان میں سے کسی کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ پور پر ضرب لگانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح بھی کافروں کو بخشنا نہیں ہے، بلکہ ان کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے۔ اگلی آیت ہے ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، شاق کو مخالفت کی، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے گا تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے، کیونکہ اس طرح ان کو پتہ چلے گا کہ خدا اور اس کے رسول کے مقابلہ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے اور اس کی کیسی سخت سزا ملتی ہے۔ آیت نمبر 14 ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یہ تو چکھو اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کافروں کو آگ کا عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنگ بدر کی صورت میں ایک نمونہ یہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ ہر دم موجود ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی آگ کی صورت میں عذاب تیار ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 15 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب کافروں کے لشکر سے تمہارا سامنا ہو، زحفاً لشکر کشی کی صورت میں، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے اپنی پیٹھ نہ پھیرو۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے
مومنین کو حکم دے رہا ہے کہ جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ کفار کے ساتھ ہو تو تم ان سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو، کیونکہ پیٹھ پھیر کر بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس فعل کو پسند نہیں کرتا کہ ایمان والے ہو کر جہاد سے منہ پھیریں اور جنگ سے باز رہیں۔ آیت نمبر 16 وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ جنگی چال کے طور پر، او متحیزًا إِلَى فِئَةٍ یعنی کسی فوج سے جا ملنے کے لیے، اور جو اس دن انہیں پیٹ دے گا مگر کس لیے؟ لڑائی کا ہنر کرنے کے لیے یا اپنی جماعت میں جا ملنے کو، فقط باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، اور اس کے علاوہ جو ہوگا وہ اللہ کے غضب میں پلٹے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ پیٹھ پھیرنے کے اصول بتا رہے ہیں کہ اگر کسی جنگی مصلحت کے لیے اگر پیچھے ہٹ کر حملہ کرنا مقصود ہو اور اپنی فوجوں سے جا ملنا مقصد ہو تو یہ پیٹھ پھیرنا گناہ میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک جنگی چال کہلائے گی۔ لیکن اگر لڑائی سے جان بچانے کی غرض سے میدان چھوڑنے کا ارادہ کیا اور میدان چھوڑ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی جگہ دوزخ ہے، اس کا انجام دوزخ ہے جو بہت بری جگہ ہے اور بہت بری طرح سزا دیتی ہے۔ آیت نمبر 17 فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، وَمَا رَمَيْتَ تم نے پھینکا، اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى اور جو تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، وَلِيُبْلِيَ تاکہ وہ آزمائے مومنین مومنوں کو، مِنْهُ بلاءً حسنا تاکہ اچھا انعام عطا فرمائے، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب جنگ میں شدت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں اٹھا کر لشکر کفار کی طرف پھینکیں، جس کے وجہ سے کفار کی آنکھیں چندیا گئیں اور وہ آنکھیں ملنے لگے۔ اس میں مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور جس کی وجہ سے بہت سے کفار مارے گئے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ چند کنکریوں میں اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ کفار کی آنکھوں کو اس طرح وہ کر دیتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک انعام تھا کہ اور احسان تھا مسلمانوں پر، یہ کنکریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھینکی گئی تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی سربلندی مقصود تھی اور کافروں کی شکست، اس لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر شروع ہونے سے پہلے ایک دعا بھی مانگی تھی کہ اگر آج یہ کم تعداد والے لوگ شکست کا شکار ہو گئے تو تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا، تو اللہ بے شک سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بھی لاج رکھی۔ آیت نمبر 18 ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، موہن یعنی کمزور، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی مومنوں کی کافروں کی تدبیروں کو کیا اور اللہ آئندہ بھی کافروں کا داؤ سست کرنے والا ہے۔ یعنی ان آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پہلے بھی کفار کی ساری تدبیروں کو خاک میں ملا دیا، اللہ آئندہ بھی ان کی تدبیروں کو خاک میں ملانے والا ہے۔ آیت نمبر 19 ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح اے کافرو اگر تم فیصلہ مانگتے ہو، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا، اگر تم باز آؤ تو تمہارا بھلا ہے، وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر سزا دیں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئٌ وَلَوْ كَثُرَتْ اور تمہاری گروہ تمہیں کچھ کام نہ دے گا چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کثرت یعنی زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور اس کے ساتھ یہ کہ اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ کفار سے مخاطب ہے اور کفار کو وہ بات یاد دلا رہا ہے کہ کفار جو ہیں انہوں نے ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کب ہوگا، تو یہ شکست اس بات کا جواب ہے، یعنی ایک فیصلہ تو آج ہو گیا، کمزور تعداد میں موجود مسلمانوں سے تم کو شکست ہوئی تو یہ فیصلہ تو آج ہو گیا، اب یہ ہے کہ اگر تم
کفر و شرک اور اللہ اور اس کے نبی کی مخالفت سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری ہے، لیکن اگر تم اسی طرح لڑائی کرو گے تو ہم پھر مسلمانوں کی مدد کریں گے، تم پھر اسی طرح ذلیل و خوار ہوگے، کیونکہ جب تک خدا کی تائید و نصرت مسلمانوں کے ساتھ ہے تو تمہاری تعداد چاہے کتنی کثیر ہو، تمہاری چالیں چاہے کتنی ہی مضبوط ہوں، جب تک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے تمہاری یہ چالیں اور تمہاری تعداد کچھ کام نہیں آئیں گی۔